تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے تک کا دور بیان کر دیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، 25 سال کی عمر کا وقت تھا۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احبابوں کا ذکر کیا تھا جو اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار، شریک تجارت رہے۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا اور اب ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے روزی کمانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر کر کے تجارت کے لین دین کے معاملات اور تجارت کا انداز بھی سیکھ چکے تھے۔ تو یوں آپ نے تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا، اور اس پیشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری، سچ گوئی، وعدہ پورا کرنے اور بہت سارے معاملات کو پیش نظر رکھا۔ ظاہر ہیں سچائی کی تعلیم دینے جو آئے ہیں یہ سچ ہی کہیں گے، لوگوں کو امانت ادا کرنے کا ذہن دینے کے لیے جو آئے ہیں یہ امانت دار ہی ہوں گے۔ جو لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا وعدہ خلافی کرنا کیسے ممکن ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بھی ساتھ تجارت کی، یہ سارے معاملات کو پورا کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے تجارت کیا اور جو تجارت کے سفر میں ساتھ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کی وجہ سے آپ کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے اور لوگوں نے امین کے لقب سے یاد کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 35 سال کے آس پاس کی یہ عمر کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک واقعہ پیش آیا، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا رول رہا۔ چونکہ ہم سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے پہلو بیان کر رہے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی گئی اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیسے پہلو نظر آتا ہے، آج وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے سلسلے میں شامل رہیے، اور آئیے اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو واقعہ آپ کے سامنے آج سلسلے میں پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
آج ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نیت ہے، ارادہ ہے، اگر زندگی ساتھ رہی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو الگ الگ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ان اخلاق پر واقعات آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے نبی کیسے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ اچھے اخلاق کا جو ایک اظہار ہے یہ کسی ایک دو کے ساتھ نہیں ہوا، یا کسی کے ساتھ کر لیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر لی، ایسا نہیں رہا۔ ایسے ہزاروں واقعات احادیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان میں سے کچھ واقعات ان کے اخلاق کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیسا حصہ ملایا۔ ٹھیک ہے، یہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو بہت سارے سرداران قریش اور قریش کے لوگ اور عرب کے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک خاص رول رہا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک سمجھو کہ ایک نالج والی بات ہے، تاریخی نالج آپ کو ملے گا۔ سب نے خانہ کعبہ کی زیارت تو کی ہے، لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، اور یہ تعمیر کرنے والے لوگ کون تھے؟ آئیے آج پہلے وہ سنتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ مکہ۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، 10 ٹائمز خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا گیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو بنایا۔ اب ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیت المعمور بھی پہلی مرتبہ نام سنا ہو۔ بیت المعمور دراصل 7ویں آسمان پر بنی ایک عمارت ہے۔ یہ ایسی مبارک عمارت ہے جیسے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح بیت المعمور فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور یہ بیت المعمور آسمان کا بالکل سینٹر ہے۔ جہاں بیت المعمور ہے وہ آسمان کا بالکل سینٹر ہے، اور بالکل اسی کے عین نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے، اور سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں یہ تحریر کیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ خانہ کعبہ بیت المعمور کے عین نیچے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تاریخ مکہ میں لکھا کہ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر آپ کا اس دنیا سے انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر آپ کی اولاد آتی رہی۔ ان اولادوں میں بھی جو لکھا ہے کہ اس کے بعد یعنی تیسری مرتبہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے تعمیر کیا۔ تاریخ مکہ میں تیسری مرتبہ خانہ کعبہ آپ کے فرزندوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا لکھا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ عبادت کے لیے کعبے کی تعمیر کرے، پھر اسے صاف رکھنے کا حکم بھی فرمایا گیا۔ تو یہ چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کی گئی۔ 5ویں مرتبہ
قوم عمالقہ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، خانہ کعبہ کی عمارت قبیلہ جرہم نے بنائی۔ ساتویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ یعنی قصی بن کلاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، آپ کے دادا جان ہیں۔ تو ان کے دور میں ساتویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ آٹھویں مرتبہ قریش کے ہاتھوں یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا گیا، یعنی اہل قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا آج انشاءاللہ عز و جل مکمل تفصیلی واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور یہ جب قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر، اپنے کندھے مبارکہ پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے ہیں۔ تو یہ آٹھویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کیا، کہ اس کا انشاءاللہ تفصیلی واقعہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی وہ اے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجویز کردہ عمارت کے مطابق کی۔ بات انشاءاللہ عز و جل جب ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ سنائیں گے تو یہ بات انشاءاللہ اس وقت کلیئر بھی کر دی جائے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ عمارت کے مطابق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے تعمیر مکمل کی انشاءاللہ۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر، یہ ایک بادشاہ گزرا ہیں، عبد الملک بن مروان اموی، اس کا گورنر تھا حجاج بن یوسف ثقفی۔ اس نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق بنائی تھی، تو اس نے اس ساری عمارت کو شہید کر دیا، جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی اس نے شہید کر دیا، اور ان کے نئے انداز سے اس نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور یہ 10ویں مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اور اس نے جو حجاج بن یوسف ہیں، اس نے زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج بھی اسی کی تعمیر کے طرز پر خانہ کعبہ موجود ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ اور یہ تعمیر زمانے جاہلیت میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی اسی طرز پر ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجویز کردہ نقشہ کچھ اور تھا، جسے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے اسے ڈھا کر پھر پرانے انداز پر، جو زمانے جاہلیت میں جس انداز پر خانہ کعبہ تھا اس انداز پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب یہ 10ویں مرتبہ تعمیر ہوا، پھر آج اس کے بعد میں اسی انداز پر خانہ کعبہ موجود ہیں۔ جب ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلافت کا دور آیا تو ہارون رشید نے چاہا کہ جو حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس کو منہدم کر دے، یعنی اس کو توڑ دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق اسے درست کر دے۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ تجویز فرمایا تھا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ میں اس حدیث کے مطابق خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروں۔ اس سلسلے میں انہوں نے، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ لیا کہ میرا یہ ارادہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، خانہ کعبہ کو اب اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ آئندہ یہ بادشاہوں کا کھلونا نہ بن جائے،
اور وہ ایک دوسرے کے تعصب میں رد و بدل کر کے اسے خراب و بے حرمت نہ کرتے رہیں۔ یعنی آج آپ اچھی نیت سے خانہ کعبہ کو منہدم کرو گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے پر آپ خانہ کعبہ کو بنا دو گے، کل کوئی اور بادشاہ آئے گا تو وہ آپ کے تعصب میں پھر خانہ کعبہ کو ڈھا دے اور پھر وہ اپنے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کر دے، پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ اور آئے گا، وہ اس بادشاہ سے بغض و عناد کی بنا پر کہ اس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو وہ پھر کہیں خانہ کعبہ کو منہدم نہ کر دے اور پھر وہ اپنے مطابق خانہ کعبہ نہ بنائے۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اب خانہ کعبہ جس طرح ہیں اسے چھوڑ دو، اب اس میں رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے اب خانہ کعبہ اسی زمانے جاہلیت کی طرز پر واقع ہے۔ ناظرین، یہی خلاصہ ہے کہ خانہ کعبہ کو مختلف اوقات میں مختلف دور میں ضرورت کے اعتبار سے کبھی ہلکی پھلکی رد و بدل کے ساتھ میں، معمولی سی تعمیر کے ساتھ میں کبھی تعمیر کیا گیا تو کبھی از سر نو یعنی مکمل شہید کر کر از سر نو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے جاہلیت کا اگرچہ دور تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل قریش نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا کیا انداز تھا۔ لکھتے ہیں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست بازی یعنی سچ بولنا اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں بھی اس قدر مقبول خلائق بنا دیا، یعنی سارے لوگوں کے درمیان آپ اتنے مقبول ہو گئے اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ کیا، جبکہ بہت چھوٹے ہیں، اور عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایسا مقام و مرتبہ، ایسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فیصلہ فرماتے اور جو آپ کی امانت داری تھی، جو راست گوئی تھی، اس کی بنا پر سب نے بالاتفاق ہمارے نبی کو سردار تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت بھی پیش آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیارے اور احسن انداز میں اس مسئلے کو حل فرمایا کہ سارے لوگ جو لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے، اس فیصلے کی برکت سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ گئے اور سارے معاملات بخوشی حل ہو گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ واقعہ کیا ہوا، کچھ اس کی انشاءاللہ عز و جل تفصیل عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس کی ہوئی، 35 ایئرز کی جب عمر ہوئی، تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ قبیلہ جرہم اور قصی بن کلاب وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے۔ جب ضرورت آتی تو یہ کعبے کی تعمیر مختصر سے کر لیتے، مرمت کی ضرورت پیش آتی تو مرمت کر لیتے۔ پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا، کیونکہ جو ناظرین اگر مکہ گئے ہیں اور خانہ کعبہ کے
اطراف اگر یہ گئے ہیں تو ابھی تو خیر پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر یہاں عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن اس وقت کو یاد کریں جب خانہ کعبہ کے اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور پہاڑ پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو جب تیزی کے ساتھ یہ پانی نیچے کی طرف آتا تو حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بنائے ہوئے تو تھے، مگر وہ بند ایسے مضبوط نہ تھے کہ وہ پانی کو روک سکے، بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ اب عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ یعنی ان کے ساتھ جیسے سرداران قریش اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے، ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب بات آئی عمارت میں حجر اسود لگانے کی، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی دیوار وہاں تک تعمیر ہو گئی کہ اب اس جگہ پر حجر اسود کو نصب کرنا ہے، حجر اسود کو لگانا ہے، تو قبائل میں سخت جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے لگے، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے کہ ہمارے قبیلے والے نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کیا ہے۔ اس کشمکش میں، یعنی یہ آپس میں الجھ رہے تھے، ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہم حاصل کرے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جہاں تک پہنچی تھی وہی رکی رہی، حجر اسود کو لگانا باقی تھا۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو یعنی کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو لگائیں گے، اس کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے ایک سلسلے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان میں نسل در نسل یہ لڑائی چلا کرتی تھی۔ پھر ایک معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا تھا، اس کے بعد سے اہل عرب میں لڑائیاں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن جب بات آئی خانہ کعبہ میں حجر اسود لگانے کی تو زمانے جاہلیت کے مطابق یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگے۔ 5ویں دن، 4 دن تو یوں گزر گئے، 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب کے سردار اور لوگ جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے، یعنی اس جھگڑے کا کیا سولوشن نکالا جا سکتا ہے، کون لگائے گا تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور حجر اسود اپنی جگہ پر لگا بھی دیا جائے۔ تو اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو ہم فیصلے کا اختیار دیں گے۔ جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگائے۔ وہ جو فیصلہ کرے گا سب اس کو تسلیم کریں گے۔ سب نے اس چیز کو مان لیا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، پھر دیگر افراد بھی آنے لگے، اور جب یہ آپ کو دیکھتے تو سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، خدا کی قسم یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے سے راضی ہیں کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو
اس کے مقام پر رکھنے کے دعوے دار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے قبائل کے لوگ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگائے، تو ان کا ایک شخص چنا جائے، اس قبیلے سے کوئی ایک شخص چنا جائے جو بطور سردار یا بطور نمائندہ سامنے آئے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا، یعنی اپنے اپنا ایک شخص چنا جو خانہ کعبہ کی دیوار کو اس قبیلے کی طرف سے لگانے کے لیے دعوے دار ہوگا۔ سارے سردار چنے گئے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے، چادر کے کناروں کو، چادر کے حصوں کو سب مل کر پکڑ کر اسے اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو پکڑا اور اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے وہ چادر کو جس پر حجر اسود رکھا ہوا تھا، سب نے چادر کو پکڑا اور اس چادر کو حجر اسود سمیت اٹھایا اور خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار میں جہاں حجر اسود لگانا تھا وہاں رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کہ کتنا جانی اور کتنا مالی نقصان ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شان والے فیصلے سے ایک بہت بڑی لڑائی جو بہت ساری جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتی تھی وہ ٹل گئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اب میں آ رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ابتداً میں نے کہی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا تھا، اس سے مراد کیا تھا؟ دراصل جب اہل قریش نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت سامان کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر دیا گیا، یعنی جتنا سامان تھا اس سے جتنے خانہ کعبہ کے احاطے کو کور کیا جا سکتا تھا اتنے حصے کو کور کر کے انہوں نے ایک نئی دیوار بنا کر نئی عمارت قائم کی۔ اور جو پہلے خانہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو وہ خانہ کعبہ کا یعنی وہ جو اتنا حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کور کیا تھا، اس کا کچھ حصہ جو باقی رہ گیا تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی باؤنڈری بنا کر چھوٹی سی دیوار کھڑی کر کے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ حصہ جو اہل قریش نے چھوڑا تھا وہ آج بھی ایسے ہی ہیں، جسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ خانہ کعبہ کی مقدس عمارت کے گرد ایک چھوٹا سا ہاف راؤنڈ بنا ہوا ہے۔ اس راؤنڈ کا، یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے اس راؤنڈ کی باؤنڈری تک کا یہ حصہ یہ پہلے خانہ کعبہ میں داخل تھا اور اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں جس نے نماز پڑھا گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا، لیکن چونکہ اس وقت سامان کم ہوا تو اس حصے کو خانہ کعبہ کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک کعبے کی دیوار بنائی تھی، جہاں تک خانہ کعبہ بنایا تھا، یعنی وہ حتیم کعبہ کا حصہ آپ نے شامل کر لیا، اور پھر بعد میں حجاج بن یوسف نے پرانی طرز پہ یعنی اتنا حصہ چھوڑ کر، جسے آج ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں، اتنا حصہ چھوڑ کر پرانے طرز پر پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ اتنا بڑا بنایا جائے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ خیر، پھر یہ خانہ کعبہ آج تک اسی طرز پر باقی رکھا گیا ہے، اور اس پر چھت بھی بنائی گئی، اور ایک پر نالا، اس چھت پر جو پانی ٹھہرے گا اسے زمین پر
تشریف لانے کے لیے، اس پانی کو زمین پر اتارنے کے لیے اسی حتیم کعبہ میں ایک پر نالہ بھی بنا دیا گیا۔ میرے ناظرین، یہ ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا دور، جو مختلف دور میں خانہ کعبہ تعمیر ہوتا رہا، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے لیے، اسے وہاں رکھنے کے لیے جس فہم و فراست اور جس دانش مندی کے ساتھ میں کام کیا، صد مرحبا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک خاصہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے بڑی لڑائی ہونے سے ٹل گئی۔ خیر ناظرین، یہ مکمل واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ ہم نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو کچھ مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو ختم نہیں ہوا، آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا ہے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے کسی سلسلے میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے آپ کے اخلاق کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔